وہ کون ہے جو پاکستان میں دہائیوں سے دہشت گردی کا اسکرپٹ لکھ رہا ہے؟ وہ کون ہے جس نے BLA, BRA, TTP ان جیسی تمام دہشت گرد تنظیموں کو نہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ منظم کر دیا ہے بلکہ متحرک بھی کیا ہے، اور کون سے فارمولے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ وہ کون سی مماثلتیں ہیں جو ہمیں جنوبی ایشیا کی 2 بڑی دہشت گردانہ مہمات میں واضح طور پر اب نظر آنے لگ گئی ہیں، اور جو واضح کرتی ہیں کہ ان کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں، اور وہ کون سا ایک بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے جو ایک دفعہ پھر خطے پہ پوری طرح منڈلا رہا ہے، بالخصوص پاکستان پہ۔ یہ اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے، اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ دہشت گردی کا ناسور جنوبی ایشیا میں صدیوں سے موجود رہا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں، نام اور محرکات رہیں۔ نوآبادیاتی دور سے لے کر آج تک اس کے مختلف شکلیں بدلی ہیں، لیکن یہ خطرہ تب سنگین ہونے لگا جب اس کو ریاستی پشت پناہی اور ریاستی سرپرستی ملنے لگی۔ اور سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا؟ جی ہاں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ حلف ناموں اور گواہوں کی روشنی میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس نے خود اعتراف کیا کہ اس گندے دھندے کا آغاز اس نے کیا۔ Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. جی ہاں، دہشت گردی کا یہ ناسور تب نئی بلندیوں کو چھونے لگا، نئی جہتوں کو چھونے لگا، جب بھارتی حکومت نے اسے ریاستی پالیسی کے طور پر منظم کرنا اور سرپرستی دینا شروع کی، اور پڑوسی ملک سری لنکا پر ایک جامع دہشت گردی منصوبے کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ سری لنکا میں 1970 کی دہائی میں کچھ تامل ہندو افراد نے ریاست میں تخریبی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھی تاکہ وہ نہ چھوئے جانے والے مجرم اور وار لارڈ یا ڈرگ لارڈ بن سکے، خاص طور پہ ان کے جو غیر قانونی کاروبار، بھارت سے سری لنکا میں اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ، سری لنکا سے بھارت کی طرف یہ اسمگلنگ، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے مقامی سطح پر کچھ اثر پیدا کرنا شروع بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ ایک منظم دہشت گرد تنظیم بننے سے بہت دور تھی۔ اسی وقت بھارتی حکومت نے ان ہندو ملکوں میں پوری طرح پوٹینشیل دیکھتے ہوئے خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا کہ ان تامل ہندو مجرموں کو اسلحہ، تنظیم سازی اور مالی امداد فراہم کر کے سری لنکا جیسے بدھ مت اکثریتی ملک میں ایک ہندو حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ سری لنکا بھی بھارت کے ایک زیر نگین ایک سبجیکٹ ریاست بن جائے اور اکھنڈ بھارت کا، اس کا خواب کی طرف وہ پہلا قدم بڑھا سکے۔ بھارت نے ان تامل مجرموں کو منظم کرنا شروع کیا، تربیت دینا شروع کی، مسلح کرنا شروع کیا اور بے بہا پیسہ دینا شروع کیا، اور کچھ ہی سالوں میں انہوں نے ایک انتہائی منظم دہشت گرد تنظیم بنا ڈالی جس کا نام تھا LTTE۔ LTTE کے سامنے دیگر تنظیمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ بنائی گئیں، اس کے سائے تلے اور تنظیمیں یعنی کہ ایروس، ٹیلو، EPRLF اور TEA نامی تنظیمیں بنائی گئیں، جو ان کی معاون یا ان کی ماتحت تنظیمیں بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک، جسے بھارتی ریاست تامل ناڈو سے مکمل لاجسٹک اور مالی و عسکری اور انٹیلیجنس مدد
کے تحت چلایا جا رہا تھا، اس نے سری لنکا کے معصوم شہریوں کے ساتھ ساتھ سری لنکا کی حکومت پر بھی قہر ڈھانا شروع کر دیا۔ ہر گزرتے سال ان دہشت گرد حملوں کی نوعیت اور شدت بہت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ سری لنکن حکومت اور اس کی افواج بالکل بے بسی کی تصویر بنے نظر آ رہی تھی۔ یہ بے بسی جو سری لنکا کی سائڈ پہ تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے جب دورہ سری لنکا کیا اور اس کے دوران ایک ڈرامہ کیا کہ اپنے اوپر کسی سری لنکن فوجی سے حملہ رچوایا، اور پھر اس بہانے سے بھارتی فوج کے دستے سری لنکا بھیج دیے کہ وہ سری لنکن افواج کی مدد کریں گی LTTE کے خلاف کارروائیوں میں، لیکن اصل ہدف ان LTTE کی سرگرمیوں کا تحفظ اور سری لنکن فوج کو اصل LTTE کے اہداف سے گمراہ کرنا اور ادھر ادھر بھٹکانا تھا، تاکہ وہ اصل جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ بھارت خود رن کر رہا تھا۔ یہ چیز راہ کی اعلیٰ قیادت کو بالکل پسند نہ آئی کہ فوج کی مداخلت ہوگی، اور یہ حکمت عملی اندر سے ہی LTTE اور راہ کے خلاف ہونے لگ رہی تھی۔ لہٰذا راہ نے علیحدہ گروہ نکالے اور ایک اسکیم شروع کی، اور پھر ان گروہوں کو الگ الگ آپریشن ٹاسک اور پیسہ اور اسلحہ دینا شروع کر دیا، حد تک کہ ان اسپلنٹر گروپوں کو بھارتی فوجیوں پر حملے تک کے ٹاسک دیے گئے جو سری لنکا میں اس وقت موجود تھے۔ لیکن LTTE کی نئی صورتحال سے LTTE کے اس وقت کے سربراہ پربھارکن وہ بڑے پریشان ہوئے کہ راہ ان کے ساتھ سے کوئی صحیح سلوک نہیں کر رہی، اور ان کی پریشانی ان کو اس حد تک لے گئی کہ انہوں نے اس وقت انڈین حکومت میں اپنے مرکزی رابطہ کار اور اس وقت کے بھارتی سیکرٹری خارجہ سے مداخلت کی درخواست کی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے تحریری اور حلفی بیان نامے میں سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر ان کا نام تھا، انہوں نے تسلیم کیا کہ پربھارکن کی راہ سے شکایات کی وجہ سے کہ ان کے کارروائیاں نہیں ان کے حساب سے ہو رہی اور ان کو فنڈ نہیں مل رہے، اس وقت کے آپریشن متاثر ہو رہے تھے۔ راہ پر پربھارکن نے واضح طور پہ کہا تھا کہ راہ کے تحت وہ بھارت کے لیے مزید کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس سچویشن میں پہنچ کے بھارتی سیکرٹری خارجہ نے اقرار کیا کہ اس نے پربھارکن اور انڈیا کے انٹیلیجنس بیورو IB کے اہلکاروں کے درمیان ملاقات کا اہتمام کیا، اور پھر راہ کی سے لے کر جو IB کو ٹریننگ دے دی گئی LTTE کے اور تمام معاملات LTTE کے سنبھالنے کے لیے۔ راہ کی کمان اب IB کے ہاتھ میں تھی۔ جی ہاں، غور کیجئے، اس وقت IB میں اہم پوزیشن پہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں، اس وقت کے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت کمار دوول اس وقت بھی انٹیلیجنس بیورو میں ایک اہم پوزیشن پہ تھے۔ IB اور راہ کے درمیان اگرچہ باہمی رقابت اور کافی چپکلشیں، اس کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے، جو کسی حد تک ختم تب ہوئی جب اجیت دوول نے بھارتی قومی سلامتی مشیر کے عہدے سے مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ قائم ہونے کے بعد حلف اٹھایا، اور یہ جو اختیارات کی جنگ LTTE کے معاملے میں IB اور TTP میں چلی آ رہی تھی، وہ بھی تبھی ختم ہوئی جب کچھ ایک مفصل چیز سامنے آئی۔ IB کے حمایت یافتہ منقسم تامل گروہ راہ کے سپورٹڈ تامل دہشت گرد گروہوں پر حملے کرنے لگے۔ IB اور راہ کے درمیان یہ رسہ کشی آخرکار اس اندام تک پہنچی، ایک خاتون تامل خودکش بمبار نے ایک خودکش حملہ کر کے اس وقت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہلاک کر دیا۔ راجیو گاندھی کا تامل دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل، اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، اور بھارتی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن تشکیل دے۔ یہ کمیشن بھارت کے ایک نہایت
اچھی ریپوٹیشن والے اور معزز جج کی سربراہی میں قائم کیا گیا. ان کا نام جج جین تھا اور ڈی کے جین کی سربراہی میں یہ کمیشن جو 1996 میں قائم ہوا اسے جین کمیشن کا نام دیا گیا. جین کمیشن کی سماعتوں میں بھارتی حکومت کے کئی اعلیٰ عہدیدار پیش ہوئے. انہوں نے حلف کے تحت بیانات دیے اور تحریری حلف نامے بھی دیے جمع کرائے اور ان میں جو آپ دیکھیں گے تو سر فہرست 3 جو تھے بھارتی سیٹ اپ کے اہم لوگ تھے. ان میں سب سے بڑھ کے سابق بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ تھے. اس کے بعد سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر تھے اور سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مشیر کے موہن داس شامل تھے. یہ معاف کیجیے گا ان میں پیش ہونے والوں میں سب سے اہم لوگ تھے. اپنے حلف ناموں، بیان حلفی اور ان کیمرہ سماعت جو کہ 5 نومبر 1996 کو ہوئی، اس میں بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ نے اعتراف کیا کہ بھارتی حکومت تامل دہشت گردوں کی تربیت، ذہن سازی اور ان کی اسلحے کی فراہمی اور مالی معاونت پوری طرح کرتی رہی. اور انہوں نے بتایا کہ ان دہشت گردوں کا پہلا دستہ 1983 میں تامل ناڈو کے چکراٹا ٹریننگ کیمپ سے مکمل تربیت پا کر اس وقت کی وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر سری لنکا بھیجا گیا. وزیر اعظم وی پی سنگھ نے ملک بھر میں دہشت گردی کے ان تربیتی مراکز میں کہ چند مقامات بتائے اور بظاہر سیکیورٹی وجوہات پیش کرتے ہوئے انہوں نے مکمل تفصیلات ان کیمپس کی فراہم نہیں کی. تاہم اندرا گاندھی کے سابق مشیر جب پیش ہوئے کہ موہن داس، انہوں نے بغیر کسی لیت و لال کے سب عین محل وقوع بلا جھجک کمیشن کے سامنے بتائے. موہن داس نے کمیشن کو بتایا کہ سری لنکا کے دہشت گردوں کی تربیت بھارت کی مرکزی خفیہ ایجنسیز یعنی را اور آئی بی کے زیر انتظام تھی اور فوجی تربیت فراہم کرنے کے لیے نئی دلی کے زیر سایہ جو فیسلٹیز تھیں ان میں تامل ناڈو، نئی دلی، کرناٹک، اتر پردیش اور سب سے بڑھ کے انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں یہ ٹیررسٹ ٹریننگ دی جا رہی تھی. اگرچہ جین کمیشن کی کارروائیوں کے دوران 1996 میں سامنے آنے والے انکشافات پر کوئی بھی قوم ہوتی تو وہ لرز اٹھتی، مگر بظاہر بھارتیوں کے لیے حیران کن نہیں تھا کیونکہ سری لنکا میں ان کا گھناؤنا کھیل دہائیوں تک جاری رہا. ان انکشافات کے بعد بھی یہاں تک کہ بالآخر سری لنکا والوں نے کٹھن تجربے سے اس ناسور کو شکست دینا سیکھا، بھارتیوں کو ان کی اوقات پہ لے کے آئے. یہاں تک کہ بعد میں را کے سری لنکا میں اسٹیشن چیف کو بھی ڈپورٹ کیا اور آخرکار امن و استحکام قائم کرنے میں سری لنکن فورسز دوبارہ کامیاب ہو گئی اپنے ملک میں امن لانے میں. ہرچند کہ یہاں یہ بات کہنا مناسب ہوگا کہ ان کی آخری ایفرٹ جس کے تحت یہ سب کچھ ممکن ہوا، ان کو پاکستان فوج کی انپٹ انہوں نے یوز کی اور اس کے بعد یہ ممکن ہے. سری لنکن چیپٹر جب ختم ہوتا ہے جو بھارتیوں کے شیطانی عزائم کو مکمل کرنے کے لیے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جو رمیشور ناتھ کا کاؤ پلان تھا اس پر عمل درآمد دوبارہ شروع کر دیتے ہیں جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے تحت پہلے چلا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت رک گیا تھا جب ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو اس کی بھنک پڑی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اگرچہ را کے بعد کے ادوار میں بھی پاکستان میں دہشت گردی اور عسکریت پسندی پھیلانے کے لیے بڑے اور چھوٹے پیمانے پر بے شمار دہشت گردانہ آپریشن جاری رہے. خاص طور پہ بلوچستان میں کلبھوشن یادو جیسے سرونگ را آفیسر
کی گرفتاری اس گھرانے کھیل کا منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ گزشتہ 13 سال سے ایران کے راستے پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، آرگنائز کراتے رہے ہیں، ٹاسک دیتے رہے ہیں، لیکن اس فتنے نے ایک نیا رخ تب اختیار کیا جب اجیت کمار دوول جیسے ایلیمنٹس جو تامل دہشت گردوں کو تربیت اور اسلحہ دینے کے دور میں آئی بی میں کلیدی عہدوں پر فائز تھے اور مودی حکومت کے بعد دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں آ گئے، انہوں نے ان معاملات کی باغ ڈور سنبھالی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی مودی کی سرپرستی میں نئی دلی میں RSS کی حکومت آئی اور ڈوول کی قیادت میں بھارتی انٹیلیجنس نیٹ ورک نے فوراً وہی دہشت گردی کا بلو پرنٹ اٹھا لیا جو انہوں نے LTTE کے لیے سری لنکا کے لیے بنایا تھا، اور اسے پاکستان کے بالخصوص بلوچستان صوبہ میں لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول پاکستان کو بلوچستان کے حوالے سے نقصانات کی دھمکیاں دے رہے تھے تو وہ اصل میں LTTE والے فارمولے کی طرف ذکر کر رہے تھے۔ وہ دراصل جب وہ اپنی جارحانہ دفاعی حکمت عملی کا ذکر کر رہے تھے تو وہ حقیقتاً LTTE ماڈل کو پاکستان میں لانچ کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ جو اوفینسو ڈیفینس اور ڈیفینسو اوفینس والی وہ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سری لنکا میں کس طرح بھارتیوں کو سری لنکا میں تو یہ سہولت حاصل تھی کہ زمین اور سمندر دونوں آپریشن جو تھے وہ ان کے لیے ممکن تھا، ان کی رسائی تھی، لیکن پاکستان میں LTTE والا فارمولہ لاگو کرنے کے لیے انہیں ایسی فیسلٹیز نہیں تھی، جبکہ انہیں اس وقت درکار تھی افغانستان میں ایک مضبوط اپنے قدم جمانا۔ پہلے حامد کرزئی اور اس کے بعد افغان انٹیلیجنس NDS کو ہیروئن اور دیگر منشیات کے لالچ دے کے انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنے قدم جمائے اور BLA BLF جیسے جو بظاہر مجرمانہ گروہ تھے ان کو دوبارہ فعال کیا اور نئے دہشت گرد TTP مجید بریگیڈ گروپوں اور خراسانی گروپوں جیسے سپلنٹر گروپس کو سرگرم کر دیا۔ اب آتے ہیں وہ چند حیران کن مماثلتیں جو بھارتیوں نے سری لنکا میں دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے استعمال کی اور اب پاکستان میں اسی ماڈل پر کیسے عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے جو سری لنکا میں ہو رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد کہ یہ سارا اسکرپٹ ایک ہی شخص کا یا ایک ہی ادارے کا یا ایک ہی جگہ کا تحریر کیا ہوا ہے۔ اینڈ جس طرح سری لنکا میں تمام چھوٹے بڑے مجرمانہ گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر انہیں آزادی کے مطالبے کے بینر تلے متحد کیا گیا، بالکل ویسے ہی بلوچستان میں ٹیلو LTTE وغیرہ کے طرز پر جو BLA وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک دہشت گردی کا الائنس BLA BRA TTP اور پھر براس BRAS جیسے گروپوں کو ملا کے ایک بہت بڑا امبریلا کے اندر ان کو یکجا کر دیا گیا اور ان کے اوپر دو نام بڑے رکھ دیے گئے BLA اور TTP تاکہ وہ برانڈنگ جو ہے وہ اسی حساب سے ہو سکے جس طرح وہاں پہ LTTE کی برانڈنگ تھی۔ آپ سے بہت کم لوگ LTTE کے علاوہ بھی کسی دہشت گرد تنظیم کو سری لنکا کی جانتے ہوں گے۔ اچھا، جس طرح تامل دہشت گردوں کے لیے ایک فوجی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا اور ان کے لیے تنخواہوں کے باقاعدہ پے اسکیل بنائے گئے تھے، اور اسی طرز پہ بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کے لیے یعنی BLA TTP کے اندر موجود جو تھے ان میں فارمیشن بنائی گئیں، تنخواہوں کے سٹرکچر بنائے گئے، اور تو اور بعض کیسوں میں باقاعدہ وردیاں بھی دی گئی اور انہیں ایک عسکری قوت کے طور پر آرگنائز کیا گیا۔ یہ آپ سب
اتنے عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس سری لنکا میں کیا جا رہا تھا۔ کون کر رہا تھا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایل ٹی ٹی کے معاملے میں سب سے پہلے خواتین دہشت گردوں کو شامل کیا گیا تھا اور خود کش حملہ آور خواتین کی تربیت کی گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی پاکستان میں بھی خواتین دہشت گردوں کو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے متعارف کرایا گیا، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی خواتین خود کش حملہ آور کو ایل ٹی ٹی کے خواتین خود کش حملہ آوروں کی طرح استعمال کیا گیا، جو اس پورے ٹیررزم نیٹ ورک کو ایک دفعہ پھر کلیئر کرتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا کے کسی اور دہشت گرد گروہ نے یا نیٹ ورک نے پچھلے غالباً 50 سال میں خواتین خود کش حملہ آور کو استعمال نہیں کیا، ماں سوائے ایل ٹی ٹی سری لنکا اور بی ایل اے وغیرہ بلوچستان میں، جو واضح ثابت کرتا ہے کہ دونوں دہشت گرد کا جو تیار کنندہ ہے اس کے نیچے ایک ہی نام لکھا ہوا آتا ہے، وہی نام جو سری لنکا کے معاملے میں سامنے واضح طور پہ آ چکا ہے۔ اب اسی طرح جب سری لنکا میں تامل دہشت گردوں کو ابتدا میں دیکھا گیا کہ ان کو ریلوے پٹڑیاں اور پل تباہ کرنے جیسی چھوٹی چھوٹی تخریبی کارروائیوں سے کام شروع کروا کے رفتہ برفتہ بڑی دہشت گردانہ کارروائیوں تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی یہ بی ایل اے ٹی ٹی پی وغیرہ کو آپ کو یاد ہوگا، پہلے یہ گیس پائپ لائن بلاک کرتے تھے، ریل کی پٹڑیاں اتارتے تھے اور ان کو نشانہ بناتے تھے، اس سے بڑھا کے ان کو ایک ہائی پروفائل دہشت گرد نیٹ ورک بنایا گیا چھوٹے جرائم سے۔ ایل ٹی ٹی کے تامل دہشت گرد جس طرح شناختی دستاویزات اور یہ دیگر گروہوں سے لسانی بنیادوں پہ مختلف لوگوں سے تعلق رکھنے والوں کو شناختیں چیک کر کے بسوں سے اتار کے قتل کرتے تھے، ریل گاڑیوں سے اتار کے قتل کرتے تھے، اسی طرز پہ بالکل بلوچستان میں بھی دہشت گرد نیٹ ورکوں نے شناخت چیک کر کے، آئی ڈی کارڈ چیک کر کے اور مزدوروں کو اور معصوم لوگوں کو بسوں سے اور ٹرینوں سے اتار کے قتل کرنا شروع کر دی۔ اگین ایک چیز جو بالکل کلیئر سملیرٹی آپ کو ایل ٹی ٹی اور پاکستان کے کیس میں نظر آئے گی۔ پھر جس طرح سری لنکن دہشت گرد ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں، ریل گاڑیوں اور بسوں پہ حملے کرتے تھے، ایگزیکٹلی آپ کو وہی پیٹرن ملے گا کہ پاکستان میں بھی کراچی ایئرپورٹ ہو یا کوئی اور ایئرپورٹ ہو، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن ہو، بسیں ہوں، ریل گاڑیاں ہوں، دہشت گرد انہی کو اسی انداز میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ ذرا ماضی میں جا کے سری لنکا میں ہونے والی کارروائیوں، دہشت گرد کارروائیوں کو موازنہ کریں تو بالکل سامنے بالکل ایک آپ کو اسکرپٹ نظر آ جائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح تامل دہشت گردوں نے سری لنکا کی فوج، ایئر فورس، نیوی اور پولیس کے مراکز پہ حملے کیے، اور بالکل اسی طرح پاکستان میں چاہے وہ پی این ایس مہران ہو، نیوی کا بیس کراچی میں ہو، یا میاں والی ایئر فورس بیس ہو، یا ایف سی اور فوج کی تنصیبات ہوں، یا پولیس کے مراکز ہوں، ان پہ حملے شروع کر دیے پاکستان کے اندر بھی انہی دہشت گردوں نے۔ پھر وہی آپ کو نظر آئے گی، یہ آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سیم سملیرٹی کس طرح وہاں آپریٹ کر رہا تھا۔ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جس طرح تامل دہشت گردوں کو بھارت کے سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں اس زمانے میں، ایگزیکٹلی اسی طرح پاکستان میں موجود دہشت گرد جو ہیں وہ جب زخمی ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز کے مقابلے میں، ان کی تصاویر بھی ہمیں ملتی ہیں بھارتی ہسپتالوں میں طبی امداد حاصل کرتے ہوئے انڈیا کے اندر۔ آگے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سری لنکا میں مارے گئے دہشت گردوں یا چھاپوں کے دوران ان کے ٹھکانوں سے سری لنکن فورسز کو بھاری تعداد میں بھارتی ادویات، بھارتی کرنسی اور بھارتی ہتھیار برآمد ہوتے تھے، یعنی کہ آر ڈی ایکس وغیرہ، دھماکہ خیز مواد۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی ہلاک دہشت گردوں
کے پاس سے، ان کے قبضے سے یا گرفتار دہشت گردوں یا ان کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد جب ریڈ کیے جاتے ہیں تو بھارتی کرنسی، بھارتی ادویات اور بھارتی جو ہتھیار ہیں وہ واضح طور پر، خاص طور پہ یہ جو ایکسپلوسو مٹیریل انڈیا کی اپنی وائی گائی کیمیکل انڈسٹری کے بنے ہوئے اور دیگر ایسی انڈسٹریز کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ملے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا میں تامل دہشت گردوں کے زیر استعمال تمام بڑے ہتھیار جو اعلیٰ معیار کے فوجی درجے کے ملٹری گریڈ ویپن تھے، وہ عام ہتھیار نہیں تھے، وہ بھی انڈیا کے تھے. اور اسی طرح بلوچستان، بی ایل اے، خیبر پختونخوا، دیگر علاقوں میں بھی جیسے ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں وہ یا تو افغانستان سے خریدے ہوئے یا کئیوں میں انڈیا کا سگنیچر ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو یہ 10 نکات جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، جو سری لنکا اور پاکستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے دو مختلف ادوار کو بالکل ایک جیسا بنا کے پیش کرتے ہیں، اس میں اتنے واضح اور نمایاں طور پہ اور ناقابل تردید چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک معاف کیجیے گا، ایک اندھا شخص بھی ان دونوں کہانیوں کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ ان کا مصنف اور ہدایت کار ایک ہی ہے اور یہ سارا کچھ ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے. اگر کوئی فرق موجود ہے تو وہ محض جدت کا ہے اور نئی جدید ٹیکنالوجی کا ہے، جو پاکستان کے کیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو سری لنکا کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. ظاہر ہے موبائل فون اور یہ امپرووائز ڈیوائسز اور دیگر چیزیں، لیکن یہاں تشویش ختم نہیں ہوتی. تشویش کا دائرہ اور آگے بڑھتا ہے اور یہ بہت اہم ہے یہ دیکھنا کہ بھارت نے سری لنکا میں صرف یہ دہشت گردی نہیں کی جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ دہشت گردی کی ایک نئی جہت دی اور تامل دہشت گردوں کے ایئر ونگ اور سی ونگ بھی بنائے، جنہیں ایئر ٹائیگرز اور سی ٹائیگرز کا نام دیا گیا تھا. یہ ونگز ہوائی جہازوں اور موٹر بوٹس، موٹر لانچوں پر مشتمل تھے، جن پہ اوپر گنز اور بمز اور باقاعدہ فائرنگ کے ساز و سامان سے ان کو لیس کیا گیا تھا. اور تامل دہشت گرد ان فضائی اور سمندری ونگز کے ذریعے ان اپنے زیر استعمال جہازوں اور بوٹ سے ان کو استعمال کرتے تھے. آج چیزیں مختلف ہیں، لیکن وہ کون سا بڑا خطرہ ہے، کون سی بڑی تشویش ہے جو اس وقت ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو بڑے ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں وہ تو وہی ہیں جو امریکی، نیٹو اور آئی ایس ایف افواج افغانستان سے وڈرا کرتے ہوئے واپس چھوڑ گئے تھے. لیکن یہ خالی وہ ہتھیار نہیں چھوڑ گئے تھے، وہاں پہ A-29 جہاز اور ہیلی کاپٹر اور C-130 جہاز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں، وہ ہوائی چیزیں جو ایئر آپریشن میں کام آئیں، چھوڑ گئے ہیں. بھارت اور TTP کے دہشت گردوں کے جو روابط ہیں اور PLA کے روابط ہیں، اس سے کچھ بعید از قیاس نہیں کہ جس وقت میں یہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اس وقت وہ غالباً TTP یا BLA کے کچھ پائلٹس اور کچھ اور لوگ وہ پائلٹ بننے کی انڈین ایئر فورس اکیڈمی یا انڈین نیول اکیڈمی میں LTT کی طرز پہ TTP اور BLA وغیرہ کے سی ونگ اور ایئر ونگ بنانے کے لیے تربیت لے رہے ہوں، کیونکہ بھارت یہ تو مان چکا ہے کہ اپنی ملٹری اکیڈمیز میں وہ ان کو تربیت دہشت گردوں کو دیتے رہے ہیں. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود کش حملوں کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہے. تو سری لنکا کے معاملے میں بھی جو یہ سی ونگ اور ایئر ونگ تھے تامل ٹائیگروں کے، وہ زیادہ تر اپنے جہازوں یا موٹر بوٹس کے ذریعے خود کش حملے کرتے تھے. اور خود کش حملے تو افغانستان میں ایک نیو نارمل بن چکے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اگر ان کو بر وقت چیک نہ کیا گیا تو کل کو افغانستان میں کھڑے امریکی چھوڑے ہوئے ہیلی کاپٹر
اور جہازوں کے ذریعے اور کچھ نہیں تو یہ کوئی خود کش حملہ ہی کر بیٹھیں، یہ سب سے بڑی تشویش کی بات ہے۔ گڈ ڈے۔